دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ، دوسری میری اطرت یعنی کہ اہل بیت جن کی محبت تم پہ لازم ہے. اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. رسول نے فرما دیا کہ اہل بیت کو اگر تھامو گے، ان کا وسیلہ لو گے، ان کا واسطہ لو گے تو رب تمہاری ضرور سنے گا. اور آج ایک کمبخت یہ کہتا ہے کہ جو ہے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان کا حوالہ دے کر جو ہے یہ کہتا ہے کہ شیطان نے دعا کی تھی، شیطان نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے جو ہے قیامت تک مہلت عطا فرما دے. تو اللہ نے جو ہے اسے مہلت دے دی. دیکھو اس نے جو ہے وسیلہ نہیں لیا، ڈائریکٹ اللہ سے دعا اور ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی. میں بولا کیا خلمند انسان ہے بھائی، کیا دلیل پیش کر رہا، دلیل بھی پیش کر رہا تو اپنے ہی بڑے کی پیش کر رہا، دلیل بھی پیش کر رہا تو شیطان کی پیش کر رہا، اپنے ہی بڑے کی پیش کر رہا. اور وہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو شیطان نے دنیا والوں کو جو ہے یہ کہہ دیا کہ جو ہے وسیلہ اختیار کرو اور خود وسیلہ نہیں لیا. بھلا تبھی تو گمراہ ہوا، وسیلہ نہیں لیا بول کے تو گمراہ ہو گیا. پتا کیا چلا؟ جس نے وسیلہ نہیں لیا اس نے جہنم کو اختیار کر لیا. جس نے وسیلہ نہیں لیا اس نے راہ شیطان اختیار کر لی. حکم کیا تھا؟ شیطان بننے کی وجہ کیا تھی؟ ملعون اس کو کیوں قرار دے دیا گیا؟ ابلیس اسے کیوں بنایا گیا؟ یہ بات کی سمجھ نہیں ہے. دیکھ یہ بات کی سمجھ نہیں ہے. میرے بھائی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اللہ میں کس طریقے سے ان کو سمجھاؤں، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جسے سجدہ کیا جا سکے. لیکن اللہ نے جو حکم دیا تھا کیا وہ عبادتی سجدہ تھا؟ نہیں تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا. اللہ آدم علیہ السلام کے رتبے کو بتانا چاہتا تھا. تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، شیطان نے حکم عدولی کی تو اسے ابلیس قرار دے دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زوجین کو، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. دوسرا سجدہ جائز نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ کو معاذ اللہ معلوم نہیں تھا جو حضرت آدم کو سجدہ کرائے تمام فرشتوں سے؟ تو وہ سجدہ عبادت ہی نہیں تھا، تعظیمی سجدہ تھا جو اللہ نے حکم دیا تھا. وہاں مقصد اللہ کے حکم کو بجا لانا تھا، وہاں پہ آدم کو سجدہ کرنا نہیں تھا. وہاں مقصد جو ہے آدم کے سجدے سے بڑھ کر اللہ کے حکم کی اہمیت تھی. اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے اوپر عمل کرنا تھا. اور ان کم عقلوں کو قرآن کی وہ آیت نہیں ملی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. قرآن کی دلیل بول رہا ہوں میرے بھائی. قرآن خود کہتا ہے تَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اب ڈائریکٹ کیا تھے میرے بھائی؟ دنیا میں ڈائریکٹ نہیں آئے، خبر میں بھی ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. جا کے لیٹ جاؤ، مٹھی آنکھ پہ ڈال لو، دیکھیں گے کتنا بڑا دل گردہ ہے. اب اس کو بولے فلسفہ، یہ فلسفانہ باتیں ہیں. ارے میرے عقل مند انسان، بغیر فلسفے کے تیری زندگی نہیں چل سکتی. بغیر فلسفے کے تیری زندگی نہیں چل سکتی. فلسفے کا آپ انکار نہیں کر سکتے. جو مثالیں ہیں اس مثالوں کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اب ہم نے اگر مثال دے دی کہ پیٹ میں درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. حضور نے فرمایا جو شخص
کوئی انسان کسی انسان کا جب تک شکر نہ ادا کرے وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو پھر بندے کا شکر کیسا ادا کر رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پیٹ کے اب چونکہ جو ہے دل سے تعلق ہے تو ان کا میں یہ کہوں کہ جو ہے کسی کے دل میں درد ہو گیا تو ان کے پاس آتا, اب ان جو علاج کرے اس سے اس کو فائدہ ہو گیا. تو بندہ جاتے جاتے کیا بولا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو کیا ہوگا؟ کفر میں مبتلا ہو گیا. ہاں یہی تو ہے نا میرے بھائی کہ دل میں درد ہوا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا. یہ فلسفہ ہے, اس چیز کو ماننا پڑے گا آپ کو. دل میں درد ہوا, اب خانخواہ میں اپنے جتنے لوگ ہمارے حبیب خان صاحب کو جانتے پہچانتے, ہر چھوٹی بڑی بیماری کے آتے ان کو فون کرتے. ہر چھوٹی بڑی پیٹ میں درد ہوا تو بھی ان کو فون جاتا, بخار آیا تو بھی جاتا, خے ہوئی تو بھی جاتا, ایسیڈیٹی ہوئی تو بھی جاتا, دل میں درد ہوا تو بھی جاتا. ہر بیماری کے لیے حبیب بھائی کو فون جاتا کسی صورت. ہر کوئی جو ہے ان کو فون کرتا. اب اس فلسفے کو آپ نہیں مانیں گے, ضرورت پڑی تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا. اللہ نہیں آتا آپ کا علاج کرنے کے لیے, بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں. اللہ نہیں آتا, اللہ نے یہ پیدا کر دیا, اس کو استعمال کرنا آپ پہ لازم کر دیا. اب اگر آپ بیٹھیں گے نہیں میرا علاج اللہ ہی کرنا, تو اللہ بولتا کہ تیرے سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے نہیں. بیماری دیا تو میں نے طبیب کو بھی تجھے دے دیا. بیماری اگر میں دیا ہوں تو اس کا علاج بھی میں تیرے کو دے دیا. تیرے دل میں درد ہوا تو تو ڈاکٹر کہنے جا, دیکھیں گے دل کو پکڑ کے. یہ جو انکار جو کر رہے ہیں نا میرے بھائی, یہ فلسفے کا جو انکار کر رہے ہیں, یہ وسیلے کا جو انکار کر رہے ہیں, جتنی دیر تمہارے دل میں درد ہوتا دیکھیں گے کتنی دیر تک تم پلنگ کے اوپر لوٹتے رہتے. نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس. جب تم کو جو ہے فلسفہ نہیں چاہیے, جب تم کو وسیلہ نہیں چاہیے تو پھر مت جاؤ. ہم بھی دیکھیں گے کتنا بڑا تمہارا دل گردہ ہے, ہم بھی دیکھیں گے. دل میں درد ہوا نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس, نہیں جانا. ہم جائیں گے کیونکہ ہم مانتے. ہمارے کو بخار بھی آیا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ہمارے کو کھانسی بھی آئی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہمیں جو ہے جب جس چیز کی ضرورت پڑی اس چیز کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. جو بیماری آئی اس کا علاج کرانا اگر ہے تو ہم کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ نے بیماری دی ہے تو اس کے علاج کے لیے طبیب کو بھی پیدا کیا. اس فلسفے کو ماننا پڑے گا. اب آپ بول رہے ہیں کہ جو ہے شیطان دیکھو کیسا مکر و فریب دیا, خود وسیلہ اختیار نہیں کرا اور جو ہے یعنی کہ بعد والوں کو سب کو وسیلے کی طرف جو ہے مائل کر دیا. تو عقل مند انسان یہ شیطان کی اور اللہ کی یہ جو گفتگو ہوئی نا, اور کمال کی بات ہے, ایک بات کہوں میرے بھائی, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو آیت کا شان نزول لوگوں کے درمیان میں بیان نہیں کرتے. کوئی بھی آیت انہیں بولو اس کا ترجمہ بول دیں گے, لیکن آیت کا شان نزول, یہ کیوں نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی, یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے. اگر رکھے تو ان کی اصلیت جو ہے باہر آ جاتی, ان کی اصلیت باہر آ جاتی ہے اگر رکھے تو. اب اس بات کو سمجھو کہ قرآن کب نازل ہوا؟ حضور کی بعثت کے بعد. حضور کی بعثت ہوئی, اس کے بعد میرے آقا نے سن 40 میں آ کر, بڑی باریک اور بڑے اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بڑی غور سے میری بات سنو. حضور کے تشریف لانے کے بعد جب آپ کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت کیا. جبرائیل امین تب قرآن لے کر آئے, سب سے پہلی آیت لائے, اقرا پڑھو بول کر. اقرا باسم ربک الذی خلق, آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے, یہ کب ہوئی؟ حضور کے تشریف لانے کے 40 سال بعد. نبی آخر الزمان, کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام آنے کے بعد. شیطان کی اور اللہ کی گفتگو کب ہوئی؟
پہنچا پایا میں مقصد آپ کے سامنے؟ آخر تک بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو مقصد ہے، جو مقصد دینا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھو. رب نے آیت کو نازل کیا کب؟ نبی آخر الزمان آنے کے بعد. گفتگو کب ہوئی؟ آدم کے سجدے کے انکار کے بعد. ابھی آدم علیہ السلام بھی دنیا میں نہیں آئے. اللہ کی شیطان کی گفتگو اس وقت ہوئی. شیطان نے اس وقت دعا کی تھی رب سے، اور آج کا یہ شیطان کہتا ہے کہ جو ہے یوں استعمال نہ کرو، جبکہ آیت قرآنی وہ بھی موجود ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. شیطان نہیں کرا تھا، تم کرو بول کے اللہ بتا دیا، مگر ان کے دماغ میں نہیں پہنچی. آج بھی اسی شیطان کے پیچھے چل رہے. جیسا کہ ان کے ایک بہت بڑے مفسر ہے سہارنپور کے، میں نام نہیں لوں گا، سہارنپور کے ان کے ایک بہت بڑے مفسر تھے جن کو حاکم الامت کے نام سے یہ لوگ پکارتے تھے. انہوں نے ترجمہ کیا پوری قرآن. کوئی زیادہ تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا، میرے پاس صرف ایک آیت کی بات کروں. انہوں نے قرآن کا، ان کے حاکم الامت نے جو ترجمہ کیا اس میں جو ہے صراط مستقیم کی آیت کریمہ سورہ فاتحہ کی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ان کے حاکم الامت نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. اور سورہ نساء کی ایک آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین صدیقین الشہداء والصالحین، کہ انعام والا گروہ وہ ہے جن کے اوپر جو اللہ نے انعام کیا. تو کس کے اوپر ہوا؟ تو فرمایا کہ جو انعام والا گروہ انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے. یہ چاروں گروہ انعام والے ہیں. ان کی تم پیروی کرو، ان کی تم اقتداء کرو، ان کے پیچھے چلو، یہی کامیابی کا راستہ ہے. یہ قرآن نے نازل کر دیا. قرآن آنا بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے دین تکمیل کر دیا. ابھی ان کو سیدھا راستہ نہیں ملا. ترجمہ یہ ہو رہا کہ ابھی سیدھا راستہ نہیں ملا، تو اس کے پیچھے کا مقصد سمجھو، ابھی کچھ تو کچھ ہے، کہیں نہ کہیں ہے. پلاننگ بہت خطرناک ہے آگے کی. پھر کوئی کہیں دعویٰ نہ کر دے یہ سہارنپور سے، دیوبند سے، کہیں سے بھی کوئی آواز نہ آ جائے. مسلمانوں ہوشیاری کے ناخن لو، ہوشوں کو، اپنے ہوش کو سنبھالو. اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھو. جب ایک آیت کا ترجمہ تمہارے تمام مقصد کو ظاہر کر رہا ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. اللہ تو دکھا چکا. اللہ نے فرما دیا کہ یہ چار گروہ ہے جو کامیابی والے گروہ ہے. پھر ابھی نہیں ملا، جبکہ ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. دکھا نہیں بلکہ چلا. یہ ترجمہ ہے جو چلا والا راستہ ہے. کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں اچھے کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. آپ کیا ہے؟ جس کو اچھا سمجھے اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. پوچھا گیا کہ کس کے راستے پہ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ صالحین کا راستہ صحیح راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے. یہی کامیابی والے گروہ ہے، انہی کے پیچھے چلو. تو ہم نے کہا کہ مولا ہمیں ان کے پیچھے چلا جن کے اوپر تو نے انعام کر دیا، انعام کر دیا. آج بھی مقصد کچھ اور ہے. بہرحال اب اس مقام پہ پہنچ گئے واپس جہاں پہ جو ہے امام علی مقام نے جو ہے حر بن یزید اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے امام علی مقام علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی. نماز ظہر ہو گئی تو امام نے فرمایا کہ روئے زمین پہ اس وقت نماز رسول کے علاوہ کوئی شخص معتبر نہیں ہے.
مجھ جیسا کوئی جو ہے موجود نہیں ہے جو رسول کا نواسا اس وقت روئے زمین پہ سوائے میرے کوئی اور نہیں ہے۔ جب گفتگو ہوئی تو جب حر نے جو ہے یہ کہا کہ میں آپ کے سختی نہیں اختیار کروں گا، لیکن میں آپ کو جو ہے اتنی ڈھیل بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ اس 1000 کے لشکر جرار کے بیچ میں جو ہے رعایت کرنا ممکن نہیں ہے۔ گفتگو چل رہی ہے، ابن زیاد کے پاس سے حکم نامے آتے چلے جاتے ہیں، حکم نامے آتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اب آخری پیغام ابن زیاد کے پاس سے یہ پہنچتا ہے کہ جو ہے اس قافلے اس بے وطن قافلے کو جو ہے اس میدان میں اتار دو جس میدان میں کوئی خطرہ آب نہ ہو، نہ پناہ لینے کے لیے کوئی جو ہے چھت ہو، نہ کوئی دیوار ہو، کوئی ایسا خلا وہاں پہ موجود نہ ہو۔ اب یہ قافلہ چلتے 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 اس مقام پہ پہنچا جو دریائے فرات کے جو ہے کنارے تھا۔ کچھ دریائے فرات کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے سامنے جو ہے میدان پہنچا، جس میدان کو دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ جو ہے اب 3 محرم الحرم کی تاریخ آ گئی۔ قافلہ اس مقام پہ پہنچا جہاں کی جو ہے آب و ہوا کو دیکھنے کے بعد حضرت جو ہے امام علی مقام لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہاں کی ہوا یہ کیسی ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ امام اس مقام کو کربلا کہا جاتا ہے، کربلا کہا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام نے عرض کیا، ارشاد فرمایا امام علی مقام کے لوگوں، نہیں، یہ کربلا نہیں بلکہ یہ کربون اور بلاؤ والا مقام ہے، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں والا اور آزمائشوں والا مقام ہے، یہ کربون اور بلاؤں والا مقام ہے۔ اب امام پلٹ کے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں یہی پڑاؤ کر دو کہ یہی ہماری آخری منزل ہے۔ لوگوں کے اندر ایک شور ہو جاتا ہے کہ اس منزل پہ ہم پہنچ گئے جہاں کی مٹھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو عنایت فرمائی تھی۔ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے تھے جس مقام کے مطابق مولا مشکل کشا نے عرض کی تھی جنگ صفین کے وقت کہ یہی وہ مقام ہوگا جہاں پہ میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہوگا جہاں پہ خانواد رسالت کے جو ہے لاشیں بکھرے پڑے ہوں گے، یہی وہ مقام ہوگا جہاں پہ جو ہے میری بیٹیوں کو بے یار و مددگار کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہوگا جہاں پہ میرے بیٹوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ دار و قطار مولا مشکل کشا روئے تھے، یہی وہ مقام تھا جس کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ کوئی اور مقام نہیں ہے، یہ وہی مقام ہے، یہ کربون اور بلاؤں والا مقام ہے، یہ پریشانیوں اور مصیبتوں والا مقام ہے، یہ پریشانیوں اور مصیبتوں والا مقام ہے، آؤ ہم یہیں پہ پڑاؤ کرتے ہیں۔ اب جو ہے پھر گفتگو چل رہی ہے، اس اسنا میں جو ہے ابن زیاد کے پاس سے خطوط در خطوط آنے لگتے ہیں، اور ابن زیاد کو جو ہے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے حر جو ہے رعایتیں کر رہے ہیں، جبکہ جو ہے حر بن یزید جو ہے حضور امام علی مقام علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے کچھ اندیشے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے کچھ جو ہے اندیشے لوگوں کے جو ہے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، میں آپ کے ساتھ کوئی رعایت تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ رات جیسے ہی ہوگی آپ راہ سفر باندھ لینا، آپ یہاں سے روانہ ہو جانا، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا، نہ کسی کو تعاقب کرنے دوں گا، آپ یہاں سے روانہ ہو جائے۔ رات کا وقت آتا ہے تو امام علی مقام علیہ السلام اپنے قافلے کو لیے جو ہے اس پڑاؤ سے جو ہے نکل پڑتے ہیں، لیکن خدا کا منشا، خدا کی مرضی یہی تھی کہ صبح سویرے ہوا تو اسی میدان کے چکر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی میدان کے جو ہے چکر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر وہی جو ہے حر بن یزید کا سامنا، حر یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کی مصلحت کچھ اور ہے، لیکن امام آپ یہ کرے کہ اس درمیان میں جو ہے کوئی اور راہ نکالے کہ آپ ابن زیاد کے پاس بھی نہ جائے، آپ واپس بھی نہ جائیں، آپ واپس حرم بھی نہ جائیں، آپ ابن زیاد کے پاس بھی نہ جائیں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں کوئی آپ راستہ نکالے۔ تو امام علی مقام علیہ السلام اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور امام علی مقام علیہ السلام یزید کو خط لکھتے ہیں، اور حر بن یزید نے جو ہے
ابن زیاد کو خط لکھا کہ ہمارے درمیان میں جو ہے صلح ہوئی ہے، ہمارے درمیان میں بات ہوئی ہے. جو خط جو ہے ابن زیاد کے پاس پہنچا تو ابن زیاد جلال میں آ جاتا ہے اور ہور کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کوئی اختیار نہ دیا تھا کہ تم جو ہے کسی قسم کی صلح کرو، بلکہ تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس قافلے کو گھیرے میں رکھنا، نہ ان کو سرکنے دینا، نہ ان کو آگے بڑھنے دینا، نہ ان کو پیچھے ہٹنے دینا. آج کے بعد جو ہے میں تیرے ساتھ تیرے اوپر بھی نظر رکھنے کے لیے 4000 کا اور لشکر بھیج رہا ہوں، کہہ کر 4000 کا لشکر وہاں بھیجتا ہے. اور یہاں پہ شمر بار بار یہاں پہ جو ہے ابن زیاد کے جو ہے دماغ میں جو ہے وہ فطور ڈالتا چلا جاتا ہے، اور ابن شمر کے دماغ میں جو ہے وہ شیطانی باتیں جو ہے ڈالتا چلا جاتا ہے، جس کے چلتے جو ہے ہر بار ابن زیاد جو ہے کچھ نہ کچھ سختی کے ساتھ عمل کرنے کا جو ہے حکم دیتا رہا، سختی کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کا جو ہے حکم دیتا رہا. وما علینا الا البلاغ واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تبرک کا اہتمام کیا گیا. شکریہ.